بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعوت توحید کا کام سر انجام دینا شروع کیا تو پہل آپ نے صرف اپنے خاص لوگوں کو ہی دعوت دی جو آپ کے اعداد و خسائل سے اچھی طرح واقف تھے، اور انہوں نے اس دعوت اسلام کو قبول بھی کیا۔ چنانچہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور رفیق اور رازدار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر ایمان لائے۔ غلاموں میں آپ کے محبوب غلام زید رضی اللہ تعالی عنہ، نوعمروں میں آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اور آپ 3 سال تک خاموشی سے اس فرض کو انجام دیتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بااثر تھے۔ اس کے اثر سے حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، زید بن ابی وقاص، طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کے قبول اسلام کے اثر سے اس کا دائرہ بڑھنے لگا۔ چنانچہ حضرت خباب بن عارت، عمار بن یاسر، ابو عبید اور صہیب بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اسلام قبول کیا، اور ایک اچھی خاصی جماعت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ تمام کام خفیہ ہوا تھا، لیکن آپ کا فرض تنہا خفیہ تبلیغ اور چند آدمیوں کے ہدایت یاب ہونے پر ختم نہ ہو جاتا تھا، بلکہ سارے عالم کو اعلانیہ دعوت دینا تھا۔ اس لیے 3 سال کے بعد اعلانیہ تبلیغ کے احکام نازل ہوئے۔ اس حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر آواز دی، اے قریش والو، آپ کی آواز پر لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے ان سے سوال کیا، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کی پشت سے ایک لشکر جا رہا ہے تو تم کو یقین آئے گا؟ سب نے ایک زبان میں ہو کر جواب دیا، ہم تم کو سچ بولتے ہی پایا ہے۔ فرمایا، تو میں تم سے کہتا ہوں، اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ غیر متوقع اور اپنے معتقدات کی خلاف بات سن کر سب بگڑ گئے، اور اس واقعہ کے چند دنوں بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کا انتظام کیا، اور عبد المطلب کی اولاد کو جمع کر کے ان سے فرمایا کہ وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کی کفیل ہے۔ اس بارگاہ کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ سب خاموش رہے، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میں نوعمر ہوں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ان کے علاوہ وہ سب خاموشی کے ساتھ لوٹ گئے۔ اب مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچ چکی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حرم میں جا کر توحید کا اعلان کیا۔ اس جرم پر مشرکین ٹوٹ پڑے۔ حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ اس پر مشرکین مکہ نے آپ کو قتل کر دیا۔ یہ راہ اللہ میں پہلا خون تھا۔ اب تک مشرکین نے اسلام کی دعوت کو زیادہ اہمیت نہ دی تھی، لیکن جو اسلام کے پرستاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مشرکین کی مخالفت بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کی مخالفت کے بہت سے اسباب تھے۔ اسلام ان کی صدیوں کے عقائد و رسوم کو باطل کر رہا تھا۔ ان کے معبودوں کو جن کی وہ پرستش کرتے تھے آگ کا ایندھن بتاتا تھا۔ قرآن اعلانیہ قریش کی بد اخلاقیوں کی پردہ کرتا تھا، اور متولی کعبہ کی حیثیت سے عرب پر ان کا جو اقتدار تھا، اسلام اس کا خاتمہ کیے دیتا تھا۔ بنی ہاشم اور بنی امیہ باہم پرانے رقیب تھے، اس لیے بنی امیہ آل ہاشم میں نبوت کے اعزاز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یہ سب سے زیادہ مخالفت کی پیش تھی۔ ان اسباب کی بنا پر سارا قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا تھا۔ تاہم شروع میں انہوں نے سختی کی بجائے صلح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ جب اس میں انہیں مایوسی ہوئی تو معززین قریش کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گیا۔ انہوں نے سمجھا بجھا کر واپس کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فریضہ سے نہ ہٹے۔ قریش نے جب دیکھا کہ آپ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو دوبارہ ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے مذہب کی مذمت کرتا ہے، ہمارے معززین کو ناسمجھ بتاتا ہے، اس لیے یا تو تم درمیان سے ہٹ جاؤ ورنہ پھر میدان میں آؤ
کہ ہم تم سے فیصلہ کر سکیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر سمجھایا کہ بیٹا، چچا پر ناقابل برداشت بار نہ ڈال اور اپنی قوم کی مخالفت چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری سہارا جو کچھ تھے ابو طالب تھے۔ ان کی زبان سے اس قسم کی باتیں سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں تو بھی میں اس فریضے سے نہیں ہٹوں گا، اس راہ میں میرا خاتمہ ہی کیوں نہ ہو جائے چاہے۔ ابو طالب یہ جواب سن کر سخت متاثر ہوئے اور کہا، جاؤ جو دل میں آئے کرو، میں کسی بھی حالت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ابو طالب سے بھی مایوس ہونے کے بعد قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنا فرض انجام دیتے رہے۔ ایک دن اہل قریش نے عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چاہتے ہو؟ مکہ کی ریاست، کسی بڑے گھرانے میں شادی، یا دولت کا ذخیرہ؟ ان میں سے ہر شے تمہیں مہیا کر سکتے ہیں، بشرطیہ تم ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ ان سب کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ حامیم کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں۔ عتبہ نہایت غور اور تاثر کے ساتھ ان کو سنتا رہا۔ یہاں سے واپس ہوا تو اس کا رنگ بدل چکا تھا۔ قریش سے جا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ سحر ہے، نہ کہانت اور نہ شاعری، وہ جو کچھ ہے وہ اور ہی شے ہے۔ اس سے بہتر کلام آج تک میرے کانوں نے نہیں سنا۔ میری رائے ہے تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہوئے تو بھی تمہاری ہی عزت ہے، اور اگر عرب کامیاب ہوئے تو اس میں بھی تمہاری ہی عزت ہے۔ لیکن قریش نے ان کی رائے منظور نہ کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام اور مسلمانوں پر جو مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کیے ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔